بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس، مری روڈ، راولپنڈی سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیلی چھتری والا اللہ آپ کو آپ کی فیملیوں سمیت خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، بری نظر سے بچائے، مخالفین قاصدین کے جو عزائم ہیں وہ ناکام بنائے، آپ کا رزق وسیع کرے، آپ کو جولیاں کھلا کے جو آپ جتنا بھی مانگیں، رزق مانگیں، خوشیاں مانگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی، اس میں ایک تنقید کرنے والے صاحب تھے جن کے بارے میں نے آج وہ ویڈیو بھی لوڈ ہوئی۔ آج ان صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے غلط الفاظ بولے تھے کمنٹس میں ایکسکیوز کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بات ختم۔ میری کسی سے ذاتی عداوت نہیں ہے، لیکن آپ جب کہتے ہیں نا جی تکبر کرتا ہے، مغرور ہے، تو میں تو تکبر کیوں کروں؟ جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ مجھے کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ تکبر، مغرور پن، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پسند۔ باقی اگر کوئی میرے لہجے سے، میری باتوں سے، میری ادا سے کوئی مجھے سمجھتا ہے کہ جی میں تکبر پسند ہوں اور مغرور ہوں تو شک سمجھتا رہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا، شک اور وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اور جس کے دماغ میں جو ہوتا ہے۔ میں ایک بات کا قائل ہوں کہ بولنے سے پہلے کم از کم تول لیا کریں کہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور تیر سے نکلا وہ کمان جو ہے وہ واپس کبھی نہیں آتا۔ مجھ پر تنقید کریں، مثبت تنقید کریں، قرآن پاک کی قسم، مولا علی کی قسم مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میں تنقید سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہوں۔ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، غلطی کا پتلا ہے، اور انسان سے 100 غلطی سرزد بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں جس طرح جو میں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے، ایک ڈسپلن بنایا ہوا ہے اپنے آفس کا، اپنے المنان روزگار آفس کا، اس سے میں کسی صورت نہیں ہٹ سکتا۔ کیوں؟ ہمیشہ جب بھی کوئی کاروبار کریں، جب بھی کسی سے لین دین کریں، اصولوں کی بنیادوں پر، اور صاف شفاف ہونا چاہیے کام۔ آپ کے اندر کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ کے دماغ میں کوئی غلط سوچ نہیں آنی چاہیے، آپ کا ضمیر جو ہے وہ مطمئن ہو، آپ کا دل مطمئن ہو۔ جو آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں وہی آپ دل میں ایسی چیز رکھیں، اور جو دل میں ہے اسی کو زبان پہ لائیں، تاکہ آپ کے اندر کوئی غبار نہ بن جائے کسی بات کا۔ کوئی بات آپ کے اندر ہی اندر سے آپ کو جو ہے بے چین نہ کرے۔ ہمیشہ پرسکون رہیں، ٹھنڈے ماحول میں رہیں، ٹھنڈا ذہن رکھ کے بات کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں، قائل کرنے والی بات کریں، کسی کے دماغ میں اچھی سوچ پیدا کرنے والی، اچھی رائے دینے والی، اچھی گائیڈ لائن دینے والی بات کریں، سادہ الفاظ بیان کریں۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں تو کسی ان پڑھ سے،
کسی مڈل پاس سے، کسی پرائمری پاس سے، کسی میٹرک پاس سے اگر آپ بات کریں تو اس کو یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ تم مجھ سے کم پڑھے لکھے ہو۔ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، میں اعلیٰ ڈگری ہولڈر ہوں، میں اعلیٰ سند یافتہ ہوں، تم میرے مقابلے میں نہیں ہو۔ آدھے الفاظ اردو میں اور آدھے انگلش میں بول لیں تو اس سے ایک پرائمری پاس، مڈل پاس، کم پڑھے لکھے شخص کی اس سے نفس مجروح کرنے والی بات مت کیا کریں۔ آپ کے سامنے والا پڑھا لکھا ہے اور آپ ان پڑھ ہیں تو آپ ان پڑھ کو بھی چاہیے کہ تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں۔ اگر آپ بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور آپ کے سامنے والا کم پڑھا، پرائمری پاس ہے، مڈل پاس ہے، اور اپنی تعلیم کا رعب اس پہ نہ ڈالیں بلکہ اس کے ساتھ نرم مزاجی سے بات کریں، اس کے مطابق بات کریں، اس کی سوچ کے مطابق بات کریں، جو اس کو آپ کی ادا بھی پسند آئے، آپ کی بات بھی پسند آئے، آپ کی بات اس کے دل میں اتر جائے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ باقی ہر انسان دو روٹی کھاتا ہے۔ سب مسلمانوں کو، ہر انسان کو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور سب نے اسی کی طرف جانا ہے۔ اپنے اندر عاجزی رکھیں، انکساری سے پیش آئیں۔ اگر کوئی آپ کو اس کے باوجود آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو آپ اسے ایک دفعہ سمجھا دیں۔ نہیں سمجھتا تو پھر آپ حق پہ ہیں، جس طرح مرضی پیش آئیں، کیونکہ کچھ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ میں بھی کہتا ہوں۔ بالکل میں اس بات کا قائل ہوں۔ جس شخص کو اپنی عزت پیاری نہ ہو اور ایک بندہ اس کو بار بار عزت دے رہا ہو تو پھر میرے خیال میں اگر وہ عزت کے قابل ہی نہیں ہے، پیار کے قابل ہی نہیں ہے، آپ بھی سمجھاتے ہیں اسے، لوگ بھی سمجھا رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنی اکڑ خانی پر مجبور ہے اور اکڑ خانی کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے تو پھر آپ پہ، آپ سے پھر جو ہو سکتا ہے کریں۔ تو خیر، میں آج مجھے ایک کال آئی صاحب کی، کہتا جی میں کافی دنوں سے آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں، 2 گھنٹے ویڈیو دیکھتا ہوں، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا جی بولے، آپ مجھے کہتا بتانا پسند کریں؟ میں نے کہا جی بتانے والی بات میں چھپاتا ہی نہیں ہوں، تو پسند نہیں یا ناپسند تو کیا؟ کہتا جی آپ مجھے یہ بتائیں اتنی ویکینسیاں نکال کہاں سے لاتے ہیں آپ؟ میں مسکرایا فون پہ، میں نے کہا محنت میں عظمت ہے اور محنت اور عظمت میں کامیابی ہے۔ ایک عبادت ہوتی ہے، 5 وقت نماز پڑھ لی، اور ایک نفلی عبادت بھی ہوتی ہے، ایک رات کا تہجد کی نماز بھی ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کی قبولیت کا ایک اپنا ہی الگ مقام ہے۔ سب چیزیں میں کہ مختلف ہیں۔ میں ان کو جواب دے رہا تھا تو میں نے کہا ہر ایک کی بھاگ دوڑ اپنے طور پر ہے، کوئی 20 کی سپیڈ پہ کام کرتا ہے، کوئی 40 کی سپیڈ پہ کام کرتا ہے،
کوئی 160 کی سپیڈ پہ کام کرتا ہے، تو میں ان سپیڈوں سے ہٹ کر اپنی سوچ کی سپیڈ کے حوالے حساب سے کام کرتا ہوں، اپنی سوچ کا دائرہ وسیع رکھتا ہوں، اور جس انسان کی سوچ کا دائرہ وسیع ہو وہ اپنی سوچ کی سپیڈ سے کام کرے تو وہ 20 کی سپیڈ سے، 70 کی سپیڈ سے، 160 والی کی سپیڈ سے زیادہ آگے نکل سکتا ہے۔ کیوں؟ دماغ ہمیشہ چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن یہ پوری دنیا تک آپ کا دماغ سوچ سکتا ہے، آپ اس سے بڑے بڑے کام لے سکتے ہیں۔ اب آپ تک ہے کہ آپ نے اپنے دماغ سے کیسے کام لینا ہے، اپنی سوچ کا دائرہ کار کس حد تک وسیع کرنا ہے، اور آپ نے کس حد تک آگے ایک حد مقرر کرنی ہے، اور کس طرح آپ نے اپنی سوچ کے مطابق چلنا ہے۔ دماغ کہتا ہے کہ مجھے سوچو، دماغ کہتا ہے مجھے استعمال کرو، دماغ کہتا ہے میرے پر توجہ دو، میں تمہیں راستہ بھی بتا دوں گا، میں تمہیں ذرائع بھی بتا دوں گا، میں تمہارے اندر سوچ بھی پیدا کروں گا، لیکن اس سب چیزوں کے لیے ایک انسان کے اندر انسانیت کا درس ہونا لازمی ہے، اچھی سوچ ہونا لازمی ہے، دوسروں کے بارے میں اچھے خیالات رکھنا لازمی ہے، اور سب سے اول درود ابراہیمی کا ورد لازمی ہے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی کرم نوازی، اللہ کی رحمت کے علاوہ سوا یہ کبھی ممکن نہیں ہے، چاہے آپ جتنی مرضی دماغ سوچ جو ہے وسیع کر لیں، لیکن جب تک اللہ کا ذکر نہ کریں، استغفار نہ کریں، درود پاک کا ورد نہیں کریں گے تو پھر آپ کی سوچ محدود رہتی ہے، پھر آپ الجھنوں کا شکار رہتے ہیں، ٹینشنوں کا شکار رہتے ہیں، کبھی ایک بات مسئلہ آ گیا، کبھی دوسرا مسئلہ آ گیا۔ تو جب آپ اپنے اندر درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیں گے ہر وقت، آپ کو روحانی سکون بھی ملے گا، آپ کے اندر ایک روحانیت کا درس بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ کی سوچ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر کرم کی وجہ سے وسیع ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی سوچ وسیع کرتا ہے تو پھر اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ خیر، یہ تھی آج کی بات۔ میرے پاس آج بحریہ ٹاؤن میں ایک دفعہ پھر کچھ کمپنیاں آئی ہوئی ہیں، ان کمپنیوں کو سپروائزروں کی ضرورت ہے۔ سپروائزر ایسے ہونے چاہیے جو نام کے نہ ہوں، بلکہ سپرویژن کسی محکمے میں، کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں پریکٹیکلی کی ہو۔ اب سپروائزر کیسے چاہیے؟ سپروائزر ایسے چاہیے جو لیبر سے کام لے سکیں۔ کمپنیوں میں جو لیبرز ہوتی ہیں، ان کمپنیوں کی لیبر سے وہ کام لے سکیں، کیونکہ لیبرز سے کام لینا بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، کبھی پیار سے منانا پڑتا ہے، کبھی آنکھیں دکھانی پڑتی ہے، کبھی سختی کرنی پڑتی ہے، اور یہ چیز کبھی اللہ شیری بھی دینی پڑتی ہے۔ تو بالکل اسی انداز سے کام کرنے والے مجھے سپروائزر چاہیے۔ ابتدائی تنخواہ، سٹارٹنگ آغاز کی تنخواہ 30,000 روپیہ ہوگی، 30,000، 3 ٹائم اسے کھانا پینا رہائش، یعنی کہ صبح کا ناشتہ، دن کا کھانا، رات کا کھانا اور رہائش کمپنی کی طرف سے ملے گی۔ میں پھر بتا رہا ہوں کہ پروفیشنل تجربہ کار لیبر سے کام لینے والے سپروائزر چاہیے،
بعض لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں جی ہم یہ فلانے فلانے سپروائزر ہیں، بڑی بڑی لمبی چھوڑتے ہیں. میں کہتا ہوں جی کیا ہی بات ہے ان کے چھوڑنے کی. میں بھی ان کے آگے بے وقوف سادہ سا بنا رہتا ہوں. میں نے کہا چھوڑ ہی جاؤ چھوڑ ہی جاؤ، کون سا ایف بی آر نے آپ پہ ٹیکس لگا دینا. لیکن وہ برتن خالی ہمیشہ کھڑکتا ہے. تو ان کے جب جن کا تجربہ نہ ہونا، ان کے بولنے کا انداز اور ان کی بونگیاں مارنے کا انداز ایک خالی برتن جیسا ہوتا ہے، وہ کھڑکتا رہتا ہے، کھڑ 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 کرتا رہتا ہے. تو وہ پھر وہ سپروائزر، پھر مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنا سپروائزر ہے اور کہاں پہ رہا ہے، کتنے پانی میں رہا ہے، رٹایا سپروائزر ہے، خلائی سپروائزر ہے. تو مجھے ایسے سپروائزر کی ضرورت ہے پریکٹیکل جنہوں نے لیبر سے کام لینا جانتے ہوں. باقاعدہ میں ٹیسٹ بھی لیتا ہوں، انٹرویو بھی لیتا ہوں باقاعدہ. میں 2 منٹ میں لیمو کی طرح نچوڑ دیتا ہوں بندے کو. 2 منٹ کے اندر 5 منٹ پورے نہیں ہوتے. میں پورے 2 یا 4 منٹ میں ایسے سوال کر جاتا ہوں کہ جو بندہ سوچ کے آیا ہوتا ہے نا، میں اس کے الٹ سوال کرتا ہوں. تو یہ سارا کچھ میں نے اعلیٰ دین کا چراغ حاصل کر کے نہیں سیکھا، یا میں اعلیٰ دین کا چراغ نہیں رگڑتا کہ مجھے سارا الہام ہو جاتا ہے. میں نے 50-51 سال میری عمر ہو گئی ہے، ساری باریں دیکھی ہوئی ہیں، ہر رنگ کھیلا ہوں، ہر فن مولا ہوں. کبھی خود کو شیر سے سوا شیر نہیں سمجھا. مجھ سے زیادہ بھی سوا شیر بھی ہیں، 2 کلو والے بھی ہوں گے. لیکن میں 29-30 سال سے کرائم رپورٹنگ کی ہے. سینئر صحافی ہوں راولپنڈی اسلام آباد کا. انویسٹیگیشن رپورٹر رہا ہوں، انویسٹیگیشن کی ہے. بڑے بڑے بلائنڈ فوجداری مقدمات کی میں نے رپورٹنگ کی ہے. الحمدللہ راولپنڈی کے جو پولیس افسران یہاں پہ رہ چکے ہیں، جو انتظامیہ رہ کے جا چکے ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، کہیں جو ہے ترقیاں پا چکے ہیں، جو میرے خبر سے واقف ہیں، جو میری خبریت سے واقف ہیں، وہ میری خبر کا پیچھا تک کرتے تھے کہ اس کی خبر ہمیں اینڈ تک کسی نہ کسی نکرے لگا دیتی ہے. تو میں نے ایسی میں اپنے جس بھی شعبے میں کام کرتا ہوں خوب گہرائی سے دل لگا کے کام کرتا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے 13 سال ہو گئے روزگار آفس چلا رہا ہوں. خوب محنت کی، دل لگا کے محنت کی، پورے پاکستان میں نام بنایا. تو پھر تجربہ تو ہوتا ہے نا. مجھے پاکستان کے تمام صوبوں، گاؤں، ضلعوں، چک، موضع، تحصیل، یونین کونسل، وارڈ، سب کا پتہ ہے کہ کس ذہن کے لوگ کہاں کے ہوتے ہیں، ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے. کیونکہ میں نے بڑا تجربہ ہے مجھے اس کام میں، بہت تجربہ ہے، اللہ کا شکر ہے. اور کچھ تجربہ میں نے اپنے والد سے سیکھا جو میرا استاد ہے. کیونکہ میں جب کوئی 10-11 سال کا تھا، میں آج یہ بھی انکشاف کر دوں تو میرا والد صاحب، اللہ انہیں زندگی دے، میرے والد صاحب مجھے جو ہے انگلی پکڑ کر بڑے بڑے جرگوں میں جرگے کراتے تھے اور لے کے جاتے تھے. تو ایک دفعہ میری والدہ نے میرے والد کو کہا، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، کہ آپ اس کو کیوں جرگوں میں لے کے جاتے ہیں؟ تو میرے والد نے کہا کہ اس لیے کہ یہ دنیا میں مار نہ کھا سکے. میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے کئی رنگ ہیں. جرگے میں لے کے جاتا ہوں، اسے بتاتا ہوں کہ کون کیا بات کرے گا، اس کی بات کا دھیان دینا اور اس کا فیصلہ کیا ہوگا. غصہ بھی لوگوں کو کرتے دیکھو گے، سارا کچھ کرتے دیکھو گے، جذبات بھی دیکھو گے، دھیمی مزاج کے لوگوں کو بھی دیکھو گے، ان سب کو دیکھنا. تو میں اپنے والد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو میرا والد ہونے کے ساتھ ساتھ
میرا استاد بھی ہے، لیکن اصولوں پہ سمجھوتا میں نہیں کرتا کبھی بھی، چاہے میرے والد ہو چاہے میں کبھی نہ ہوں۔ ایک مجھے لوگ کہتے ہیں یار آپ بڑے تلخ بولتے ہیں، آپ بڑے غصے والے ہیں۔ میری پرورش ہی سخت ماحول میں ہوئی ہے، میں اس لیے بولتا ہوں۔ خیر بات بڑی دور نکل جاتی ہے، اور میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیریا ٹون کی کمپنیوں میں سپروائزر چاہیے جنہوں نے لیبر سے کام لینے کا طریقہ آتا ہو، پروفیشنل ہو، تجربہ کار ہوں، پہلے کسی فیکٹری کمپنی میں کام کیا ہو، اور میں ڈومیسائل اور یہ تجربہ سرٹیفکیٹ تو یہ تو وہ، یہ میں نہیں مانتا، یہ جیلی بن جاتے ہیں بہت، میں ان پہ بلیو ہی نہیں کرتا۔ میں بندے کی لک دیکھ کے، میں بندے کے بات کر کے میں ماتھا پڑنے والا انسان ہوں، مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون، یہ اگر کوک ہے تو کتنے پانی میں ہے، اور یہ اگر کچن ہیلپر ہے تو کتنے پانی میں ہے، یہ اگر سپروائزر ہے تو کتنے پانی میں ہے، ٹھیک ہے۔ ناڑے کا سچا میرے پاس بندہ ہے سپروائزر، تو انشاءاللہ میں اس کو 10 منٹ میں یہ جواب دوں گا۔ بیریا ٹون کی کمپنیوں میں میرے پاس سپروائزر مجھے چاہیے، 30,000 ابتدائی تنخواہ ہوگی، کھانا پینا رہائش ہوگا، اور لیبر سے کام لینا ہے، ورکر سے کام لینا ہے، ہیلپروں سے کام لینا ہے، بس اتنا ہی بتانا تھا۔ باقی جو بھی آنا چاہتا ہے میرے پاس آئے۔ اس کے علاوہ سال بھر میں میرے پاس بہت سی ویکنسیاں رہتی ہیں، ہر ان پڑھ کے لیے بھی رہتی ہیں، پڑھے لکھے بھی بہت سی ویکنسیاں۔ انشاءاللہ میرے پاس جو بھی آتا ہے وہ نوکری ضرور حاصل کرتا ہے، اور جو خود وہ چھوڑ کے نوکری چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور فرمائشی نوکری لینا چاہتا ہے، ان کے لیے المنان روزگار کے دروازے بند ہیں۔ میں ان پڑھ جیل گوارا کو نوکری دے دوں گا، لیکن نخرہ باز اور من پسند نوکری اور ناک چڑھا کے نوکری مانگنے والوں کو میں کبھی نوکری نہیں دیتا، اگر میرے پاس ہو بھی تو میں نہیں دیتا۔ یہ ایک بات یاد رکھیے گا، ایڈریس نوٹ کریں، المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، آفس نمبر 30، 0312 50 54 021، 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6 ٹیلی نار کا نمبر ہے۔ صبح 10 سے 5 میری کوئی چھٹی نہیں ہوتی، 10 سے 5 آپ آ سکتے ہیں۔ 10 بجے میرا موبائل کھل جاتا ہے، آفس کھل جاتا ہے، 5 بجے میرا موبائل بند، آفس بند۔ اس کے ساتھ ہی کل تک کے لیے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ والسلام۔